السلام علیکم یار، میں ہوں ڈاکٹر بلال احمد رانا اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہینڈسم مائنڈ ٹی وی چینل۔ مجھے امید ہے میرے تمام ویور خیر و عافیت سے ہوں گے، اور آج ہم بات کریں گے خدا کی طرف لوٹ جانے کی، اور آج ہم بات کریں گے اللہ رب العزت کی طرف لوٹ جانے کی، اور آج ہم بات کریں گے زندگی ایک مکافات عمل ہے، اس کی طرف لوٹ جانے کی۔ اور مجھے امید ہے اس ویڈیو سے آپ بہت کچھ سیکھیں گے۔ ایک بات تو آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو لائف ہے، زندگی اللہ کی ذات نے دی ہے، آپ کو کوئی مشن اور کوئی مقصد دے کے بھیجا ہے۔ مقصد کی اب جیسے علم کے ہم نے دو رخ کر دیے کہ ایک علم وہ ہے جو دنیاوی ہے اور ایک علم ہے جو دینی ہے، اور جب سے یہ دو رخ ہوئے ہیں تب سے ہمارا معاشرہ تباہی کی طرف جا رہا ہے کہ ہم نے سائنس اور ٹیکنالوجی کو زبردستی کا علم سمجھ کے قرآن و حدیث کے علم کو کم کرنے کی وجہ سے ہمارا معاشرہ سائنس میں تو آگے جا چکا، لیکن دین کی محرومیوں میں رہے گا اس وقت تک جب تک کہ اس کے اندر دین کی قدر پیدا نہ ہو۔ بالکل اسی طرح سے جو اللہ کی ذات نے جو انسان کو بھیجا ہے، کوئی مقصد دے کے بھیجا ہے، بغیر مقصد کے نہیں بھیجا۔ اب یہاں پہ بھی دو رخ ہو گئے۔ پہلا رخ تو یہ ہو گیا کہ ہمیں مقصد دیا کہ ہماری قابلیت کیا ہے، اس قابلیت کو پہچانے کہ ہمارے اندر ڈاکٹر بننے کا پوٹینشیل ہے، انجینئر بننے کا پوٹینشیل ہے، پروفیسر ڈاکٹر وکیل بننے کا پوٹینشیل ہے، بزنس مین بننے کا پوٹینشیل ہے، یا کیا بننے کا پوٹینشیل ہے۔ ایک طرف تو یہ ہے کہ اللہ کی ذات نے انسان کو اختیارات دے کے بھیجا، اللہ کی ذات نے انسان کو قابل بنا کے بھیجا، اور اب یہ انسان کے لیے ہے کہ وہ اپنی قابلیت کو پہچانے، اپنے کام کو سمجھے اور اس کام کو کرے۔ جبکہ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات نے اس دنیا کے اندر ہمیں فضول پیدا نہیں کیا، بلکہ ایک کام دے کے بھیجا، اور وہ کام کون سا ہے؟ اور وہ کام ہے دین کا کام، وہ کام ہے دین اسلام کا کام، وہ کام ہے میرے نبی کا کام، وہ کام ہے کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کا کام، وہ کام ہے جس میں ہم اللہ کے داعی بنے، وہ کام ہے جس میں ہم اللہ کے پیغام کو گھر گھر پہنچائے، وہ کام ہے جس میں ہم اللہ کے حکم اور نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کو گھر گھر پہنچائے۔ اب جب سے یہ دو طریقوں میں فرق آیا ہے، ایک طرف ہمارے ایسے ایتھسٹ موجود ہیں، ایک طرف ہمارے ایسے مورل کا خیال رکھنے والے وہ سوشلسٹ موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ قابلیت کی بات، یہ کام کو سمجھانے کی بات دنیاوی اعتبار سے ہے، اور ایک طرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ قابلیت کی بات، یہ کام کو سمجھانے اور سمجھ آنے کی بات نبی کے طریقوں کو سمجھ آنے کی ہے۔ اب یہاں سے بھی جیسے تعلیم کے دو حصے ہوئے، تو یہاں سے بھی دو حصے بن گئے۔ ایک وہ جو دنیا کے اعتبار سے انسان میں کیا قابلیت ہے اس کو پہ یقین رکھتے ہیں، اور دوسرے لوگ وہ جو کہ دین کے اعتبار سے انسان میں کیا قابلیت ہے اس پہ یقین رکھتے ہیں۔ دین کے اعتبار سے کیا قابلیت ہے سے مراد کہ وہ بندہ اچھا بیان کر سکتا ہے، یا وہ بندہ اچھی تبلیغ کر سکتا ہے، یا وہ بندہ دوسروں کو اچھے لیول پہ دین کی طرف بلا سکتا ہے۔ اس طریقے سے جب سے اس کنٹروورشن نے ہمارے معاشرے کے اندر جنم لیا ہے، تب سے ہمارا معاشرہ بہت زیادہ تباہی کی طرف ہے، اور اس کنٹروورشن کو ہمیں ختم کرنا ہوگا اور ہم اچھائی کی طرف جا سکتے ہیں۔ اور اس کنٹروورشن کیا ختم کرنا ہوگا کہ ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ جو سلسلہ ہے کہ اللہ کی ذات نے انسان کو کوئی مقصد دے کے بھیجا، یا اللہ کی ذات نے انسان کو کوئی قابلیت بنا کے بھیجا، تو وہ ہر حوالے سے ہے۔ اس میں آپ لوگ زیادہ پڑھے لکھے لوگ کیوں پاگلوں کی طرح سوچتے ہیں کہ دنیاوی قابلیت کی بات ہو رہی ہے؟
کہ تم ڈاکٹر انجینئر بنو گے. مجھے افسوس ہوتا ہے اس بات پہ کہ جو اپنے آپ کو زیادہ پڑھا لکھا اور قابل سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو دنیاوی قابلیتوں سے موازنہ کر کے کہتے ہیں کہ اس قابلیتوں کو سمجھو کہ اس کس قابلیت کے لیے ہمیں بھیجیں. بھائی خدا نے کہیں نہیں لکھی اس بات کو کہ قابلیتیں وہ دنیاوی ڈاکٹر انجینئر بننا ہے، بلکہ دنیا کے اندر آنے کا اصل جو مقصد ہے وہ میرے نبی کے طریقوں پہ چلنے کا نام ہے، اور کام کی جو سمجھ بوجھ ہے وہ دین کے حوالے سے صحیح غلط حلال حرام اور ان چیزوں کی پہچان، اور یہی سچا پیغام ہے. کیونکہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر میرے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابیوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا، کیا لوگوں گواہ ہو جاؤ کہ میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا. اب میں اس دنیا سے جانے لگا ہوں اللہ کی قربت میں، اور اب تمہارے اندر یہ تمام لوگوں پہ فرض ہے کہ جو میرا کام تھا اب تم اس کام کے داعی ہو. اب تم اس کام کو لے کے دنیا کے کونے کونے میں جانا اور اللہ کے بات کرنا اور اللہ کی طرف بلانا، اور جو عقل مند ہوں گے وہ اللہ کی طرف لوٹ آئیں گے. اگر وہ سارا ڈرامہ ہے جس کو ہم بولتے ہیں تو یہ سب کیا ہے؟ یعنی کہ ہمارا جو حقیقی کام ہے جس کو ہم بھول چکے ہیں، ہمارا جو اصل مقصد ہے جس کو ہم بھول چکے ہیں، وہ مقصد یہ ہے کہ ہم دین کے داعی ہیں. وہ مقصد یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی طرح بلانا ہے، اور ہماری جو اصل قابلیت ہے وہ اصل قابلیت اور اصل کام یہ ہے کہ ہم دین کی طرف بلائیں، ہم اللہ کی طرف بلائیں. اصل قابلیت یہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے تقاضوں کو بھی پورا کریں. لیکن کیسے؟ مثلا ایک بندے کو کہا گیا کہ آپ کو خدا کی ذات نے کوئی طاقت اور اختیار دے کے بھیجا ہے، کوئی قابلیت دے کے بھیجی ہے، کوئی کام دے کے بھیجا ہے، اس قابلیت کو سمجھو. اگر تمہارے اندر ڈاکٹر بننے کا پوٹینشیل ہے تو وہ بھی غلط نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر بننے کا پوٹینشیل کیسے یوٹیلائز کرنا ہے ڈیپینڈ اس چیز پہ کرتے ہیں. مثلا اگر ایک بندہ ڈاکٹر بن جاتا ہے اور اس کے بعد اللہ کا داعی بھی ہے تو یہ ہے اصل قابلیت، یہ ہے اصل پہچان. اب اللہ کا داعی کیسے ہے؟ مثلا جو مریض آتا ہے تو آنے والے مریض کو یہ کیوں کہتا ہے کہ اس دوائی میں شفا ہے؟ یہ کیوں نہیں کہتا کہ اللہ کے اختیار میں شفا ہے، کہ میں بھی اللہ کا ایک بندہ ہوں، آپ بھی اللہ کے ایک بندے ہیں، اس دوائیوں کو آپ کھائیں تدبیر کے طور پہ، کیونکہ وہ بھی اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا، اور پھر مکمل کریں احکام خدا، احکام سنت نبوی کے مطابق. سنت نبوی کیا چیز ہے؟ مثلا جب ہم کسی دوائی کو شروع کرتے ہیں تو 2 نفل پڑھ کے شروع کرتے ہیں، کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا. لوگ ہنستے ہیں اس بات پہ، بڑا ڈاکٹر آیا کہ 2 نفل پڑھ کے ہم دوائی کو شروع کریں گے، کہاں پہ لکھا پڑا، کون سی حدیث ہے؟ اس طرح کے لوگ ریفرنس مانگتے ہیں. افسوس سے یہ بات کہنا پڑتی ہے، شفا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. آپ کے جسموں کا گند کس نے صاف کرنا ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر دوائیوں میں شفا ہوتی تو لوگ دوائیاں کھانے کے باوجود مر کیوں جاتے؟ اگر انجیکشن میں شفا ہوتی تو لوگ انجیکشن لگوانے کے باوجود مر کیوں جاتے؟ اس کا مطلب اللہ رب العزت کے ہاتھ میں شفا ہے. اب قابلیت کی بات چل رہی ہے، ایک بندہ ڈاکٹر بن گیا، اب اپنے قابلیت اور اپنے کام کو پہچاننے سے مراد یہ ہے ڈاکٹر بنے، ویل اینڈ گڈ، اچھی بات ہے، ڈاکٹر بننے سے منع نہیں ہے. لیکن جب ڈاکٹر بن گیا اس کے بعد ہر آنے والے مریض کو اللہ کا پیغام دے اور کہے اللہ سے ہوتا ہے، اور کہے یہ دوائیاں تو میں نے اس لیے لکھی ہیں کہ میرے نبی نے بتایا ہے کہ دوائیاں کھانی ہیں، اور کہے شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کہے کہ ان دوائیوں کو سنت نبوی کے مطابق کھانا ہے، اور کہے کہ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کی طرف رجوع کر لیں، وہ سارے آپ کے بلاؤں سے نکال کے، بیماریوں سے نکال کے شفا کی طرف ڈال دے گی. اور اس کو سکھائیں آنے والے مریض کو، اس کے ایمان کو پختہ کریں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک ڈاکٹر اس طرح سے اپنا کام کرنا شروع کر دے کہ یہ دوائیوں میں شفا نہیں، شفا میرے اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، تو مجھے امید ہے کہ وہ لوگ آٹومیٹیکلی ٹھیک ہو جائیں. یعنی ہماری جو انٹینشن ہے نا، ہماری جو انٹینشن، اس پہ دار و مدار ہے ہمارے نیتوں کا. ایک دن میں ڈاکٹر ذاکر نائک کو سن رہا تھا
تو ایک بندے نے، کسی غیر مسلم نے، ہندوؤں کے کسی بڑے پنڈت نے یا کسی نے کہا کہ جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ہم پتھر کو پوجتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے اوپر کفر کے فتوے تم لوگ لگاتے ہو، تم جو پتھر کو پوجتے ہو جس کا نام حجر اسود ہے، اور وہ پتھر جو خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب ہے، تو پتھر کو تم بھی پوجتے ہو، پتھر کو ہم بھی پوجتے ہیں، تو پھر یہ سب کیا ہے؟ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے سب اس کو ایک حوالہ دیا اور اس کے بعد بات ختم کر دی، جس کے مطابق اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے، غالباً انہوں نے حضرت علی کا کہا یا کس کا کہا، ٹھیک ہے، وہ میرے مائنڈ سے نکلا ہوا ہے، کہ جس کے بارے میں غالباً حضرت علی نے کہا پتھر کو مخاطب کر کے کہ ہے حجر اسود پتھر کہ نہ ہی تو مجھے نفع دے سکتا ہے، نہ ہی تو مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، تجھے میرے نبی نے چوما ہے، تجھے میں صرف اس لیے چوم رہا ہوں، اس کے علاوہ تو میری کوئی تقدیر نہیں بنا سکتا۔ جبکہ اگر ہم بت کی حالت میں پتھر کو پوجتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کے ہونے کا تصور دل میں بٹھایا کہ اللہ سے نہیں، اس بت سے ہو رہا ہے، ہمارا عقیدہ پر چینج ہوا، اس انٹینشن کی وجہ سے اور اس بلیف پیٹرن کی وجہ سے وہ غیر مسلم ٹھہرا۔ اور ایک بندے نے جس نے کہا کہ اسی پتھر کو مخاطب کر کے کہ تم مجھے کوئی نفع نہیں دے سکتا، تقدیر بنانے والی ذات صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، تو وہ مسلم ٹھہرا۔ لیکن جو زیادہ تر ترتیب ہے وہ یہ ہے کہ ہر مورتی اپنے کام کے لیے رکھی ہوئی ہوتی ہے، کہ یہ مورتی بارشوں والی ہے، یہ خوشحالی والی ہے، یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں، اس طریقے سے۔ بھئی طاقت کا جو اصل سرچشمہ ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ میں یہاں پہ یہ نہیں بتانا چاہ رہا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک میں یا اس میں کون اچھا اور کون برا، میں یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو ہمیں واضح طور پہ دکھتے تو سچائیاں اسی کے اندر ہوتی ہیں، ہماری انٹینشن کے مطابق ہمارے اعمال اور معاملات پیش ہونے ہیں۔ اب واپس اپنے بات کی طرف چلتے ہیں۔ مثلا ایک بندہ وکیل بن جاتا ہے، اپنی قابلیت کو اور اپنے کام کو پہچانے، اللہ کی ذات نے انسان کو ایک قابلیت اور ایک کام دے کے بھیجا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ وکیل، ایک بندے کو سمجھ آ گئی کہ میرے اندر وکیل بننے کا پوٹینشیل ہے، ایکسیلنٹ، وہ وکیل بنے، لیکن وکیل بننے کے بعد اگر وہ آنے والے کلائنٹ کو یہ کہتا ہے بھائی یہ میری فیس ہے، یہ تو میں نے لینی ہی لینی ہے کیونکہ میں نے گھر چلانا ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ میں کوشش کروں گا کہ حق اور سچ فیصلہ ہو، اور اس کے بعد میں یہ، اب آپ لوگ کہیں گے جی یہ کیسے ممکن ہے، کیونکہ لوگ تو آتے ناانصافیوں کے لیے ہیں، تو مجھے یہ بتا دیں کہ جو وکیل سچے ہیں، جو وکیل میرٹ پہ چلتے ہیں، جو وکیل حق کو، سچ کو غلط کو سچ ثابت نہیں کرتے، کیا وہ وکیل بھوکے مر جاتے ہیں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اگر وہ وکیل بھوکے مر جاتے ہیں۔ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہمیشہ جو آپ کا ایمان کا لیول ہے وہی اصل سچائیاں ہیں، وہی اصل طاقتیں ہیں، وہی اصل اختیارات ہیں۔ آپ کی انٹینشن نے ہی آپ کی لائف کو بنانا ہے۔ آپ جو بھی بن جائیں دنیا کے اندر، لیکن اگر آپ کا تصور اور آپ کی انٹینشن اور آپ کا ایمان اور آپ کا بلیف پیٹرن یہ ہے کہ ہونا پھر بھی خدا کی ذات سے ہی ہے، اللہ رب العزت کی ذات قرآن پاک میں فرماتی ہے اِنَّکَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، کہ میری ذات قادر ہے کہ میں جس کو چاہوں گا جیسے چاہوں گا عطا کر دوں گا۔ اب قادر مطلق سے کیا مراد ہے؟ کہ میری ذات قادر ہے کہ میں جس کو چاہوں گا عطا کر دوں گا، اور جس کو چاہوں گا نہیں کروں گا، جس کو چاہوں گا جو چاہوں گا عطا کر دوں گا۔ یعنی آپ دنیا میں سب کچھ بن جائیں، لیکن اس کے بننے کے باوجود اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں اس سب کے کہ بھئی ہوتا خدا کی ذات سے ہی ہے، اب ایسے انجینئر بننا غلط نہیں ہے، لیکن انجینئر بن کے ہر آنے والے بندے کو یہ پیغام دینا کہ اللہ سے ہوتا ہے۔ پروفیسر بننا غلط نہیں ہے، ہر آنے والے اسٹوڈنٹس کو یہ پیغام دینا کہ اللہ سے ہوتا ہے۔ کاروباری بننا غلط نہیں ہے، حضرت ابوبکر، عمر جتنے بھی ہیں، حضرت ابوبکر سے عمر، حضرت ابوبکر ہو گئے، حضرت عمر ہو گئے، حضرت عثمان غنی ہو گئے، یا باقی بہت سارے صحابہ کرام ہو گئے، زیادہ تر صحابہ کرام نے کیا کیا؟ تجارتیں کی ہیں، کاروبار کیے ہیں، غلط کچھ نہیں ہے، لیکن جہاں جاتے تھے کہتے تھے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ سے ہوتا ہے۔ جب وہ لوگ یہ کہتے تھے اللہ سے ہوتا ہے تو ان کے کاروبار میں برکت آ جاتی تھی، اور جب کاروبار کے اندر برکت آ جاتی ہے تو پھر آٹومیٹیکلی وہ سارے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ یعنی یاد رکھیں جو قابلیتوں کا ہونا ہے، جو انشاءاللہ کی ذات نے کوئی قابلیت دے کر کوئی کام دے کے بھیجا ہے،
تو لوگ اپنے سوچ کو محدود نہ کریں کہ بس میں ڈاکٹر، میرا بننے کے اندر قابلیت ہے تو میں نے ڈاکٹر ہی بننا ہے، انجینئر بننے قابلیت انجینئر بننا ہے، بلکہ وہ اپنی طاقت کو، اختیار کو، پیسے کو، ہر چیز کو کمائیں، اچھا کمائیں، زیادہ کمائیں، لیکن اپنے ایمان کو چینج نہ کریں، اپنے آپ کو بنا اسکرین پہ کچھ آ رہا اسی لیے کوشش کریں کہ ہمیشہ وہی کریں جو اللہ کی ذات سے ہوتا ہے، ہمیشہ سارا کام کریں، اور یہ قابلیتوں کو بھول جائیں کہ کوئی ڈاکٹر بن کے، مجھے یہ بتائیں، اگر ڈاکٹروں کی مثال لے لیں، ڈاکٹر جیسے کماتے ہیں ویسے کماتے ہیں، 5-7% ڈاکٹروں کے پتہ نہیں کتنے ڈاکٹروں کو نوکری تک نہیں ملتی، تو کون کھلانے والا ہے؟ اللہ کی ذات کھلانے والی ہے۔ انجینئروں کو پتہ نہیں کتنوں کو نوکری نہیں ملتی، تو اللہ کی ذات کھلانے والی ہے۔ جس کو ملنی ہوتی ہے تو اس کو میٹرک بیس پہ مل جاتی ہے، کیونکہ اللہ کی ذات کھلانے والی ہے۔ جس کو ملنی ہوتی ہے وہ سادہ اردو پڑھ کے مل جاتی ہے، کیونکہ اللہ کی ذات کھلانے والی ہے۔ اسی لیے آپ سوچ کو محدود نہ کریں کہ اللہ کی ذات نے ایک قابلیت دے کے بھیجا ہے اور ایک کام سمجھا کے بھیجا ہے، وہ کام تو وہ نبیوں والا کام سمجھا کے بھیجے، ہم دھوکے میں پڑ گئے اور ہم نے دنیاوی قابلیتوں والا کام سمجھ لیا۔ خدا را اپنے آپ کو بدلیں۔ میں نے پتہ نہیں کتنے لوگوں سے سن لیا کہ ایک قابلیت دے کے بھیجا ہے، میرے اندر ڈاکٹر بننے کا پوٹینشیل ہے، تو بھائی اصل قابلیت اور اصل کام تو یہ ہے کہ آپ کی محنت، آپ کا پیسہ، آپ کی طاقت نہ دین کے راستے پہ لگ جائے۔ اگر آپ کی پیسہ، محنت اور طاقت اگر آپ کی دین کے راستے پہ لگ جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بالکل خالص انسان ہیں، آپ بالکل دین پہ چلنے والے انسان ہیں، اور یہی حقیقی قابلیت ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو سننے کے بعد آپ لوگ کبھی ایسا نہیں کہیں گے کہ اصل قابلیت تو ہماری ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، پروفیسر بننا ہے، بلکہ آپ لوگ ہمیشہ یہ کہیں گے کہ اصل قابلیت ہماری اللہ کے رب العزت کے کام کو سمجھنا، میرے نبی اللہ رب العزت کے احکامات کو سمجھنا، اور میرے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو سمجھنے کے اندر ہے، اور آپ لوگ اپنی زندگی کو عملی طور پہ تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے اور دین کے راستے پہ چلنے کی کوشش کریں گے، یہی حقیقی کامیابی ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ لوگ بہت کچھ سمجھ چکے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی آپ لوگ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اگر آپ کو ہماری باتیں اچھی لگتی ہیں دوستوں میں شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ بر وقت آپ لوگوں تک ہماری تمام ویڈیو موصول ہوتی رہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔